ارے شیر خدا عصمت و شرم و حیا میں تو رہی فخر النساء، تو شجاعت میں علی اور عزم میں تھی مصطفیٰ، کس طرح سے ہو گئی تو سربرہنہ یہ بتا، بے ردا کیسے چلی تو مجمع اغیار میں، اور کس طرح دیتی رہی خطبے برے دربار میں۔ صلوات اپنے اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ قبولیت مجلس اعضاء کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فيهن وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام لسيد الأنام سيدنا ونبينا والطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا، حبيب إله العالمين، سيد المرسلين، سيد الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء، ولعنة الله على أعدائهم والأمنين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين والفرقانه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے معزز اور محترم سامعین اکرام، میری دعا ہے پروردگار عالم آپ کا اس بارگاہ میں چل کے آنا منظور و مقبول فرمائے، اور آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دامن عفو میں جگہ پا سکیں۔ میرے معزز سامعین گرامی قدر، مسلسل یہ 7ویں شب ہے محرم الحرام کی، جس میں ہم اس موضوع کو لے کے چل رہے ہیں کہ پروردگار عالم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں، اور جیسا کہ پچھلی مجالس میں عرض کرتا آیا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہر اٹھک بیٹھک کا نام عبادت نہیں رکھا، ہر پوجا اور چکر بازی کا نام عبادت نہیں رکھا، اور جو کچھ انسان اپنی مرضی سے کرے اس کا نام بھی عبادت نہیں رکھا۔ عبادت وہی ہے جو اس نے ہمارے لیے مقرر کی ہے، نہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ اس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں، نہ ہی اس میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں۔
عبادت الہی ہے پروردگار عالم کی خوشنودی کا نام۔ اگر پروردگار عالم خوش ہے تو عبادت ہے، اگر وہ قبول نہیں فرماتا تو پھر تیرے نصیب کا چکر ہے، یہ طواف نہیں، وہ والی بات ہو جائے گی۔ اور اس نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، اور یہی طریقے اور طریقے بتانے کے لیے 1,24,000 پیغمبران و مرسلین اس نے بھیجے، اور انہوں نے آ کے ہمیں تعلیم فرمایا اور موعظہ حسنہ کے ساتھ ہمیں تبلیغ فرمائی کہ پروردگار عالم خوش کیسے ہوتا ہے، راضی کیسے ہوتا ہے، اس کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ اور یہ جو تعلیم ہے اسی کا نام علم ہے، اور علم ہی کو پروردگار عالم نے فضیلت دی ہے، ورنہ چرند پرند حیوانات نباتات جمادات یہ بھی تو مخلوق ہے پروردگار عالم کی۔ پروردگار عالم نے حضرت انسان کو جو فضیلت دی ہے، اگر طاقت دیکھنی ہے تو کوئی بندہ، کوئی بشر، کوئی انسان جو ہے وہ جن جتنی طاقت رکھتا ہے۔ اگر جنات کسی انسان کے سامنے اصلی شکل میں آ جائیں، اپنے اصلی روپ میں آ جائیں، اور انسان ان کو دیکھنے کی قدرت رکھ لے تو انسان کا جگر پھٹ جائے، اتنی ہیبت ناک شکل پروردگار عالم نے جنات کی بنائی ہے۔ اور اگر جنات ملائکہ کو دیکھ لیں تو ان کے اوپر اتنی ہیبت طاری ہو جائے کہ جنات کا بھی جگر پھٹ جائے، لیکن پروردگار عالم نے ہر چیز کی نظروں کے اوپر کوئی نہ کوئی پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اور اتنی طاقتور مخلوق ہونے کے باوجود، اور صرف طاقتوری نہیں، قرب الہی میں رہنے والی مخلوق، اور صرف قرب الہی نہیں، عصمت بھی ان کو ملی ہوئی ہے۔ اور صرف عصمت ہی نہیں، پروردگار عالم نے ان کو نور بھی عطا فرمایا ہوا ہے ملائکہ کو۔ اس کے باوجود پروردگار عالم نے حضرت انسان کو فضیلت دی، اولیت دی، اہمیت دی۔ وہ کس بنیاد پر اہمیت دی، کس بنیاد پر فضیلت دی ہے، کس بنیاد پر اہمیت دی ہے؟ وہ ہے علم۔ علم کی بنیاد پر پروردگار عالم، علامہ اقبال کیا خوب کہا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اگر کوئی بندہ انسان ہوتے ہوئے انسانوں کے کام کرے گا، کیونکہ پروردگار عالم نے دو چیزیں جو ہیں انسان میں اور حیوانات کو مثال کے طور پر مشترک رکھ دی ہے۔ حیوان بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، بچوں کی بھی فکر ہے اسے، حیوانات کو ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مرغی بھی جو ہے وہ چیل کے ساتھ لڑ جاتی ہے جب اس کے بچے کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ ایک بلی بھی جو ہے وہ جھپٹا مارنے کو تیار ہو جاتی ہے، کتے کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اگر اس کے اولاد کو خطرہ ہو، ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ کہ اس کو اولاد کی فکر ہے۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی جو ہے نا، وہ بھی بارش آنے والی ہوتی ہے تو وہ اپنے انڈے اٹھا کے پھر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے علاقوں میں یہ منظر دیکھا ہوگا، اس کو بھی اپنے اولاد کی فکر ہے، چیونٹی کو، مچھر کو۔ یہ قدر مشترک ہے، انسان کو بھی اگر بچوں کی فکر ہے تو حیوان کو بھی فکر ہے، چاہے وہ چھوٹا سا جاندار ہے، چاہے چھوٹا سا ہے وہ حیوان ہے، اس کو بھی اپنی اولاد کی، اپنی نسل کی فکر ہے، کھانے پینے کی فکر ہے، اس کے بعد رہنے سہنے کی بھی فکر ہوتی ہے۔ اگر رہنے سہنے کی فکر نہ ہو تو یہ جھنڈ کے جھنڈ بنا کر کیوں جانور رہتے ہیں؟ گھر بنانے کی بھی فکر ہوتی ہے، ایک مکھی تک کو بھی اپنا گھر بنانے کی فکر ہوتی ہے، اسی لیے تو شہر کی مکھیاں جو ہے وہ چھتیں بناتی ہیں۔ یہ ساری قدریں مشترک ہیں انسانوں اور حیوانوں میں، لیکن پروردگار عالم نے حیوان میں ایک چیز رکھی ہے،
اور انسان میں بھی وہ چیز رکھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جبلت. انسان میں ایک چیز ہوتی ہے فطرت، ایک چیز ہوتی ہے جبلت. حیوان میں فطرت کم، جبلت زیادہ ہوتی ہے. اور جو ملائکہ ہیں پروردگار عالم نے ان میں فطرت رکھی ہے، جبلت نہیں رکھی. اور جو نجس جانور ہیں ان میں پروردگار عالم نے صرف جبلت رکھی ہے. جبلت کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مچھلی وہ کبھی کسی سکول میں نہیں جاتی ہے کہ کیسے تیرنا ہے، میں نے پانی میں رہنا کیسے ہے. اس کی جبلت میں تیرنا رکھ دیا گیا. شہد کی مکھی ہے، اس کی جبلت میں رکھ دیا گیا، اس نے گھر بنانا ہی بنا. لیکن اس میں یہ تمیز نہیں ہوتی ہے کہ یہ پھول کس کا ہے، یہ گھر کس کا ہے، یہ مال کس کا ہے. ایک بکرا ہے مثال کے طور پر، مہدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بکرا جو ہے اسے کھانے پینے کی تو فکر ہوتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا ہے، تمیز نہیں ہوتی ہے کہ یہ مال کس کا ہے، یہ باغ کس کا ہے. دل آئے بکرا کھلا ہو تو پورے کا پورا باغ ہی چل جاتا ہے. یہ زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے. اچھا میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میں نے سٹارٹ میں عرض کیا تھا کہ میں صرف جو ہے کوئی ایک بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا روزانہ. اور میں نہ تو منت کرتا ہوں، نہ ترلا کرتا ہوں، نہ ہی میں نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ نعرہ لگائیں. نعرہ لگائیں گے تو یہ آپ کے اپنے مقدر کی بات ہوگی. نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات. آپ میری عادت سے واقف ہو گئے ہوں کہ میں نے کبھی نہیں دو تبلیغ دستی کی داد لی. میں داد لینے کے لیے مجلس پڑھتا ہی نہیں. میں مجلس پڑھتا ہوں آل محمد کی رضا کی خاطر. نہ میں فیس کے لیے پڑھتا ہوں. یہ بانی مجلس بیٹھے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا لینا ہے، نہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ کیا لینا ہے. یہ نہیں بھی دیں گے تو بھی میں راضی ہوں. میں یہاں پہ اور 10 سال پڑھاتے رہے، 10 سال کچھ لینے، مجھے کسی فیس کی کوئی فکر نہیں. میں مجلس پہ ہے نہ پیسے کے لیے پڑھتا ہوں اور نہ ہی میں نے داد کے لیے پڑھا. مقصد خصوصاً ان ایام میں ہمارا مقصد ہے رونا، پرسہ دینا جناب سیدہ. وہ میں کوشش کرتا ہوں، وہ میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ غریب بن کے سنیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میرے بھی چند آنسو آ جائیں. یہی میں کہتا ہوں، یہ میں کہوں گا نہیں. لیکن اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے تو وہ اپنے نصیب کا تالا کھولتا ہے. اس لیے کہ جنت کا دروازہ اس کے اوپر بھی انبیاء آ کے کھڑے ہوں گے. اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک کہ وہ میرے مولا علی کا نام نہیں لے. تو پروردگار عالم نے حیوان میں جبلت رکھی ہے، انسان میں فطرت اور جبلت، اور ملائکہ میں جبلت نہیں رکھی، صرف اور صرف فطرت رکھی ہے. وہ گناہوں کی طرف راغب ہو ہی نہیں سکتے. ملائکہ میں قوت گناہ پروردگار عالم نے رکھی نہیں، حص رکھی نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ کی طرف راغب ہو یا دوسری طرف متوجہ ہو. پروردگار عالم نے حضرت انسان میں دونوں چیزیں رکھی. اگر انسان اپنی جبلت حیوانی کے اوپر قابو پائے اور فطرت سلیمہ کی اتباع کرے تو پھر وہ ملائکہ سے بھی افضل ہے. اور اگر وہ اپنی فطرت سلیمہ کو دبا کے جبلت حیوانی کی پیروی کرے گا تو پھر قرآن کہتا ہے انسان کالاعلام کہ وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے. وہ انسان حیوانوں سے بدتر ہے جو اپنی فطرت کے خلاف چلے. پروردگار نے یہ دو چیزیں جو رکھی ہیں، ان دونوں چیزوں میں تمیز کرنا کہ میں نے کس چیز کس راستے کے اوپر چلنا ہے، کس کے اوپر نہیں چلنا. اور اسی چیز کا نام ہم نے علم رکھا ہوا ہے. اور اسی علم کی وجہ سے پروردگار عالم نے
फजीलत रखी है। और यही इल्म जो है अंबिया की मीरास था। जैसा मैंने कल अर्ज किया था कि परवरदिगार आलम ने अंबिया को क्या फरमाया था, वैसा खज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना लिमा आतैतुकुम मिनल किताब वल हिकमा। याद करो उस वक्त को जब हमने अंबिया से मीसाक लिया था, वादा लिया था कि हम तुम्हें कुछ किताब और हिकमत में से देंगे। और जो कुछ कहा है ना कि कुछ किताब और हिकमत में से देंगे, कुछ का नतीजा ये था थोड़े से इल्म का। जो परवरदिगार आलम थोड़ा सा इल्म देता है वो कितना बुलंद होता है, और जो बंदा यहाँ पर आके इल्म हासिल करता है वो कितना पस्त होता है। इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं कि आज तक कोई भी साइंसदान, बड़े बड़े देखो खला में जो कैमरे लगे हुए हैं, स्पेस में जो दूरबीनें भेजी गई हैं, बड़े बड़े कैमरे भेजे गए, अब वो ऐसे ऐसे हैवी कैमरे हैं कि वो जमीन पे बैठ के चींटियां, जो उनके बिलों में चींटियां रह रही है ना, उनकी भी फिल्म बना रहे हैं। आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी वाइल्ड लाइफ के ऊपर, आप जाए जियोग्राफिक चैनल वगैरह देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि चींटियों की भी उन्होंने फिल्में बनाई हैं। लेकिन अगर हम किसी साइंसदान को कहें ना कि वो चींटी की आवाज को जरा सुन के रिकॉर्ड करके बता दे, तो यहाँ पर साइंसदान अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि वो चींटी की आवाज को सुन सके। लेकिन ये चींटी, इसके मुतल्लिक सूरह नमल में परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है, व इज़ अतव व बिवातिन नमलिन कालतिन नमलतु या अय्युहन नमल उदखुलू फी मसाकिनकुम। कि जब हजरत सुलेमान का लश्कर गुजर रहा था, और हजरत सुलेमान ने जो इल्म परवरदिगार आलम ने थोड़ा सा अंबिया को दिया, उसकी मैं मिराज बता रहा हूँ कि क्या है कि हवा के ऊपर हुक्मरानी है, जिन्नात चल रहे हैं साथ साथ में, चरिंद साथ हैं, परिंदों ने साया किया हुआ है सर के ऊपर, और तख्ते सुलेमानी जो हवा में प्रवास करता हुआ आ रहा है। और कैसा है ये कि हजरत सुलेमान एक चींटी की आवाज को सुन रहे हैं, सैकड़ों मील की रफ्तार से जा रहा है, लेकिन एक चींटी की, जब वादी नमल से गुजरे एक चींटी की आवाज को सुन लिया। जब सुना तख्त को रुकने का हुक्म दिया और कहा कि उस चींटी को उठा के ला। चींटी को उठाया, अपने हथेली पे रखा। ये इल्म की बात है, और जिनको भेजा होगा वो भी कितना आलिम होगा जिसने उसी चींटी को उठाया होगा। उठा के हथेली पे रखा। जरा एक मरतबा फिर बता तू क्या कह रही थी कि आप चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौंद न डाले। क्या तू हमें जालिम समझती है? तो चींटी ने अपने नन्हे से हाथ बांध दिए। कैसा मंजर होगा, छोटे छोटे हाथ बांध के कहा, मेरी क्या मजाल कि मैं अल्लाह के नबी को जालिम समझूं, लेकिन आपके सहाबियों पे भरोसा भी तो नहीं है। लेकिन क्या साथियों पे आपको भरोसा है कि वो हमें ना रौंद दें? उस वक्त हजरत सुलेमान ने उससे पूछा था, बता कि तेरा मर्तबा क्या है और मेरा मर्तबा क्या है। ऐसे ही अब जलाल आ गया हजरत सुलेमान, बता तू अपने आप को क्या समझती है? तो चींटी ने यकीनन कहा होगा, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करो। ने कहा कि या नबी अल्लाह, आपका जो तख्त मुबारक है वो किस पे है? कहा हवा पे। हवा के ऊपर क्या है? फरमाया मेरा तख्त। और तख्त के ऊपर फरमाया मैं। उसने कहा आप अपने आप को भी देखें कि आप लकड़ी के तख्त या सोने के तख्त के ऊपर जो कि हवा के ऊपर है, और मेरा मकाम देखें कि मैं नबी अल्लाह के हाथ पे।
آپ خود میرے مقام کا اندازہ لگا لیں کہ آپ کو بیٹھنے کے لیے تخت چاہیے، تخت کو بیٹھنے کے لیے ہوا چاہیے، اور مجھے جو ہے اللہ کے نبی نے اپنے در، اگر وہ چیونٹی یہ کہہ سکتی ہے تو اس ید اللہ کا کیا مقام ہوگا جو دوش رسالت کے اوپر پڑھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سرور کائنات نے پوچھا تھا یا علی بتائیے آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو، اس وقت میرے مولا نے کیا خوب جواب دیا تھا، مومنین کا دل خوش کر ہو جائے گا یہ جواب سن کر، کہا یا رسول اللہ اس کا کیا حال پوچھتے ہیں کہ جس کے اوپر پروردگار عالم کی ذات کا سایہ ہو اور نیچے رسول خدا ہو، اس بندے کا کیا عالم ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا کہ اگر میں چاہوں تو ساق عرش کو چھوں اور میرے قدموں کے نیچے جو ہے وہ دونوں جہان کا نبی۔ یہ علم کی فضیلت ہے نا، اور یہ تو وہ علم ہے جو اللہ کے نبی نے پروردگار عالم سے دیا، من الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت میں سے تھوڑا سا علم، کچھ علم عطا کیا گیا، 1,24,000 پیغمبران کو تقسیم کیا گیا۔ اب مثال کے طور پر ایک بوری میں آپ کچھ تھوڑا تبرک لے آتے ہیں اور اس میں سے کچھ نکال کے اس مجمع میں تقسیم کریں، ایک مٹھی نکال لیں، 2 مٹھیاں، اور باقی جو ہے وہ ایک کونے پہ رکھ دیں، وہ ایک بندے کو دے دیں۔ اب جو 1 یا 2 مٹھی مثال کے طور پر سویٹس ہی ہوں وہ تقسیم کی جائیں، آپ کو کیا ملے گا، 1-2 دانے مل جائیں گے، اور باقی دوسرے کے پاس پوری بوری بھری ہوئی ہوگی۔ یہ جس کو تھوڑا سا ملا تھا کتاب اور حکمت میں سے، اس کے علم کا یہ عالم اگر ہے تو جس کو پروردگار عالم نے پوری کتاب کا علم، پوری کتاب کا، جس کو پروردگار عالم نے علم دیا، اس کے معجزات و کمالات کا کیا عالم ہوگا کہ وہی ہستی جس کو پروردگار عالم نے پوری کتاب کا علم دیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں اسی وادی نمل سے کہ حضرت سلیمان فارسی ساتھ ہے، اس وقت بھی سلیمان تھا، اس وقت بھی ایک سلیمان ہے۔ سلیمان فارسی نے دیکھا کہ چیونٹیاں اپنی بلوں سے نکل رہی ہیں، کتنی زیادہ تعداد میں، جہاں تک سلیمان کی نظر کام کر رہی تھی وہاں تک چیونٹیاں بکھری ہوئی ہیں، اور اتنی زیادہ چیونٹیوں کی تعداد دیکھ کے جناب سلیمان نے کہا پاک ہے وہ ذات جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتی۔ جب سلیمان فارسی نے کہا نا پاک ہے وہ ذات جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے، میرے مولا نے فرمایا اے سلیمان اس طرح نہ کہہ۔ سلیمان اپنے دل میں کہہ رہے تھے کہ پاک ہے وہ ذات جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے، آپ نے فرمایا اے سلیمان اس طرح نہ کہہ، ان چیونٹیوں کی تعداد ہی نہیں، میں علی تو یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ۔ اے سلیمان کیا تو سننا چاہتا ہے کہ یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ جسے کتاب و حکمت کا علم، پوری کتاب کا علم دیا ہے، وہ اس حد تک قدرت رکھتا ہے کہ جس کو چاہے یہ علم عطا کرتا۔ کانوں پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، سلیمان کو نظر آیا کہ ایک چیونٹی اپنی بل پہ کھڑی ہوئی ہے، بلند، دونوں ہاتھوں سے اپنے بلند کیے ہوئے، اور کہہ رہی ہے اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں سے نکل آؤ، عبادت خدا کا وقت ہو۔ مولا نے اشارہ کیا، چیونٹی حضرت سلیمان فارسی کے ہاتھ پہ آئی۔ اب مولا نے اس چیونٹی کو زبان عطا کی۔ سلیمان فرماتے ہیں وہ چیونٹی فصیح زبان میں یہ گویا ہوئی، السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ علی خلق اجمعین۔ مولا نے فرمایا کہ اے چیونٹی ایک وہ وقت تھا کہ جب اللہ کا نبی یہاں سے گزرا
تو تیری جو جد تھی جس کا نام شاہمور تھا، علی اس کو کہتے ہیں جو چینٹیوں کی نسلوں کو بھی جانتا، جب وہ اس نے اللہ کے نبی کے تخت کو سواری کو گزرتے دیکھا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، اور میں گزرا ہوں تو تو کہہ رہی ہے اپنی اپنی بلوں سے باہر نکل آؤ۔ اس نے کہا کہ ہمیں یہ پروردگار عالم نے بتا دیا ہے کہ میرا جو سچا ترین نبی ہے اس کی زبان مبارک سے نکل گیا ہے النظر علی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ آج قسمت سے آپ گزر رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کوئی عبادت سے محروم نہ رہ رہے، آپ کی زیارت۔ اور یہ بات ایسے نہیں ہے کہ فقط ایک امام ہے، نہیں، میرے نسل در نسل علم چلتا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، یہ اپنا رسول اللہ، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ حجت اللہ ہیں، اب کیسے کیسے منحوس انسان بھی جو ہے ان کا واسطہ اماموں سے پڑھتا رہا، پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کی زیارت کر سکیں، ان کے قدموں کو چھو سکیں۔ ایسے لوگ ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ لوگوں کا دعویٰ ہے، آپ جانور کی زبان سمجھتے ہیں، بے شک سمجھتا ہوں، یہ تو بہت معمولی بات ہے۔ کہنے لگا کہ پھر قرآن میں یہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہر چیز جو کچھ بھی زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے وہ پروردگار کی تسبیح کرتی ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ہے دشمن خدا، یہ خدا کا فیصلہ ہے، کلام خدا میں تجھے کوئی شک ہے؟ تو اس نے کہا نہیں اپنا رسول اللہ، اصل بات یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان کتے جیسی مخلوق بھی ہے، کتا بھی تسبیح کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک یہ کتا بھی تسبیح کرتا ہے۔ اس نے کہا کتا کیا تسبیح کرتا ہے؟ فرمایا کہ کتا کہتا ہے حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے مجھے خنزیر اور سور نہیں بنایا، کتا بنایا لیکن سور اور خنزیر نہیں بنایا۔ تو فوراً کہنے لگا یہ ابن رسول اللہ، اس کا مطلب خنزیر بھی تسبیح کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک خنزیر بھی تسبیح کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا خنزیر کہتا ہے پروردگار حمد ہے تیری، شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے سور یا خنزیر تو بنایا ہے دشمن علی کی۔ سبحان اللہ، امام وہ ہوتا ہے کہ جانوروں کی زبان کو سمجھے۔ مولا نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں کبوتر کو پالا کرو، اگر تمہیں موقع ملے اپنے گھروں میں کبوتر کو پالا کرو، اس لیے کہ ہمارے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور یہ امام کا فرمان ہے، کوئی عام کسی کتاب کی روایت نہیں ہے، کہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کبوتر جو ہے یہ ہمارے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ اب کتنے ہی بدبخت قبر رسول پہ کھڑے رہے ہیں، قبر بطول پہ کھڑے رہے، زائرین کو آنے دیں یا نہ آنے دیں، لیکن وہاں پر کبوتروں کو نہیں روک سکتے۔ یہ معجزہ ہے۔ آج بھی جاؤ مدینہ میں جنت البقیع میں جا کے دیکھو، جب وہ تالے لگا رہے ہوتے ہیں زائرین کو نکال رہے ہوتے ہیں، کبوتروں کے جھرمٹ آ جاتے ہیں جناب سیدہ کی طرف۔ ایک دفعہ میرے مولا جو ہیں کوفہ کی مسجد میں کھڑے ہوئے اور قرآن کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں، یوں نہ کہوں کہ قرآن اپنی ہی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ اس وقت خطبہ دیتے ہوئے میرے مولا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا علیک السلام۔ ایک منافق بیٹھا تھا، اس نے دوسرے کو نہیں مارے، اس نے کہا آپ علی کہے گا یہ پرندوں نے میرے اوپر سلام کیا۔ ممبر سلونی کا وارث تھا جو چیلٹی کی علی آواز سن سکتا ہے، اس منافق کی کیسے؟ میرے مولا نے فرمایا تم کھڑا ہو جا،
مكانك، اپنے مقام پہ کھڑا ہو جا، رد علیہ اور میرا جواب دے، ماذا قلت، کیا کہا ہے؟ اس نے دوسرے کی طرف دیکھا، تو کھڑا ہو جا، تو جواب دے دے. نہیں، مولا نے فرمایا تو جواب دے، کیا کہہ رہا تھا تو؟ کہ ابھی علی کہے گا کہ پرندوں نے میرے اوپر سلام کیا. مولا نے ایک مرتبہ آواز دی، کمبر جی نفس پیغمبر، جا ان کبوتروں کو کہو واپس پلٹ. یہ ہے علم الہی کے مالک علی کا کمال، جس کو مرضی عطا کرتا. غلام نے جا کے آواز دی، اے کبوتروں میرا علی کہہ رہے واپس پلٹا. اور پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی. لوگ سوچ رہے تھے کہاں پرندے واپس آئیں گے. یہ پرندے تھے، کوئی نبی کے ماننے والے نہیں تھے. واپس آ گئے اور آ کے مسجد میں جہاں پر مولا کی جوتیاں تھی وہاں پر آ کے کبوتر بیٹھ گئے. مولا نے ایک کبوتر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس دشمن خدا کو بتا کہ تو نے کیا کہا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حیوان ہیں مولا، کیا ان کو ہمارے اوپر فضیلت دی گئی؟ ان کو ہم پہ فضیلت دی گئی؟ مولا ہم تو دانا دن کا چلنے کے لیے نکلے تھے، ہمارا راستہ دور کا تھا، لیکن ہمیں پتا چلا کہ آپ ادھر خطبہ دے رہے ہیں، اس لیے ہم نے کہا ادھر سے آپ کی زیارت کرتے ہوئے جائیں. مولا نے فرمایا ان کو یہ بتا دو کہ تمہارا کام کیا ہے. اس وقت کہا کہ مولا ہمارا کام پروردگار عالم نے آپ کے دشمنوں پہ لعنت. یہ ہوتا ہے علم حقیقی کا وارث، منبع علم. ہاں، جو اتنا علم رکھتے تھے ان کی قدر کیا تھی. اسی علم لدنی کا جو وارث امام حسن مجتبی ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ممبر کوفہ، وہی ممبر کوفہ ہے. اور امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زبن و صفا، انا ابن رسول اللہ، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمہ الزہرا. میں مکہ و منا کا بیٹا، میں زمزم و صفا کا بیٹا، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا، میں رسول خدا کا بیٹا. نحن معدن الرسالہ، ہم ہیں معدن رسالت، ہم ہیں رسالت کی کار. جبرائیل ہمارے گھر پہ آتا تھا، وہی ہمارے گھر پہ آتے تھے. اور میں جانتا ہوں کہ وحی الہی کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ وحی الہی کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ شنودی خدا بندی کیا ہے. اس لیے کہ میں وجہ اللہ کا بیٹا، میں لسان اللہ کا بیٹا، میں ید اللہ کا بیٹا. اگر میں چاہوں تو زمین کو آسمان کر دوں، آسمان کو زمین کر دوں. اگر میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں. ایک منافق کھڑا ہو گیا، اس ملاؤں نے کہا کہ اے حسن، تیرا بابا بھی ایسے خطبے دیتا تھا، تو نے بھی یہی کام شروع کر دیا. کون مشرق کو مغرب کر سکتا ہے؟ مغرب مشرق کو مغرب کر سکتا ہے. ایک مرتبہ وجہ اللہ کے بیٹے کے چہرے کے اوپر وجہ اللہ کے جلال نمودار ہوئے اور میرے مولا نے اس کی طرف ایک دیکھ کے نظر کر کے فرمایا، اے منحوس عورت، تیرا اس مجمع مردوں کے مجمع میں کام کیا؟ بس یہ زبان وحی بیان سے بات نکلنے کی دیر تھی کہ وہ مرد سے عورت میں تبدیل ہوئی. اور یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے. شرمندہ ہو کے بھاگا اپنے گھر کی طرف. جب گھر میں آیا ہے بیوی کو دیکھا کہ وہ مرد بن چکا. یہ ہے جو کسی چیز کے محتاج نہیں، فقط ان کی زبان سے لفظ نکل جائے پروردگار عالم حیت تبدیل کر، شکل تبدیل کر. اور پھر اس کے بچے بھی پیدا ہوئے، یہ بھی تاریخ بتاتے ہیں. ایون اس کی جو بیوی ہے، پھر اس نے کہا کہ چلو یہ بڑا کریم خاندان ہے، ان کے گھر پہ جا کے معافی مانگتے ہیں. اور وہاں پہ جا کے پھر امام حسن مجتبی اس وقت مدینہ منورہ میں جا کے معافی جب مانگی تھی، پھر اپنی اصلی حالت پہ پلٹے.
نہیں قدر کی مسلمان نے پھر بھی نہیں قدر کی. اور یہاں تک کہ جو گھر والی تھی امام حسن کے بعد اس نے بھی قدر کی. ابو بکر کی بھانجی تھی جودہ بنت اشعث جو امام حسن مجتبیٰ کی ایک اور بیوی تھی. امام علیہ السلام نے روزہ جب افطار کیا تو اس نے دودھ میں یا شربت میں شام سے بھیجا ہوا زہر امام حسن مجتبیٰ کو دیا تھا. اور امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ شربت کو دیکھا تھا, ایک مرتبہ اس ملاؤنہ کو دیکھ کے میرے مولا نے یہی پڑھا تھا بسم اللہ باللہ علی ملت رسول اللہ ان اللہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کے میرے مولا نے ایک گھونٹ لے کے وہ شربت رکھ کے اس ملاؤنہ کو کہا تھا کیا میں تیرا اچھا شوہر نہ تھا؟ اے ملاؤنہ کیا تجھے خدا اور اس کے رسول کا کوئی ڈر نہ تھا؟ جس لالچ میں تم نے مجھے یہ زہر دیا ہے پروردگار عالم تیری وہ تمنا کبھی پوری نہیں کرے گا. اور اس وقت امام حسن مجتبیٰ جو ہے نا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے وہاں سے نکل کے جناب ام فروہ کے گھر میں تشریف لائے. صحن اقدس سے جناب ام فروہ میں آ کے اب سکت ختم ہو گئی تھی امام حسن مجتبیٰ میں چلنے کی. بستر پہ آ کے میرے مولا گر گئے, ایک مرتبہ خون کی الٹی کر کے کہتے ہیں کہ ام فروہ میرے قاسم کو لے گیا, میرے قاسم کو جو ہے میرے سینے پہ لٹا. چھوٹا سا سن ہے شہزادہ قاسم کا, شہزادہ قاسم کو لا کے جب قاسم کی ماں نے بابا کے سینے پہ رکھا ایک مرتبہ قاسم تڑپ کے اٹھا, ابا مجھے کس گرم جگہ پہ لٹا دیا؟ بیٹا یہ کوئی گرم جگہ نہیں, یہ تو تیرے بابا کا سینہ ہے. اس وقت مولا فرماتا ہوں فرمائے قلم اور دوات لے کے آ, میرے پاس وقت نہیں. میرے مولا نے ایک تعویذ لکھا, تعویذ بنا کے قاسم کے بازو پہ باندھا اور کہا جب کوئی مشکل وقت آئے نا تو پھر اس تعویذ کو کھولنا. اور پھر کہا قاسم ذرا اپنی خوبیوں کو جا کے میری اطلاع دے دے, میری بیماری کی اطلاع دے دے. کہا بابا میں بہت چھوٹا ہوں, میں کیسے بتاؤں گا؟ کہا تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کہا قاسم ذرا میرے قریب آ. قاسم کے گریبان کو کھولا, چاک کیا. قاسم کا چھوٹا سا امامہ اتار کے زلفوں کو پریشان کر کے ایک مٹی مدینے کی خاک اٹھا کے قاسم کے بالوں میں ڈال دی. کہا قاسم اب تیری بہن کے پاس چلا جا, خود ہی سمجھ جائے گی ابھی فجر کی اذان کا وقت نہیں ہوا تھا. شہزادہ قاسم آئے, خوبی کے دروازے پہ آ کے پڑا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جب تلاوت کی نا میرے مولا نے شہزادہ قاسم نے, اور یہ شیخ تلاوت آ کے مسکین کو کیا کرتے کوئی سائل آ کے کرتا تھا. جناب فضا جلدی سے دروازے پہ آئی, کیا دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے جس کا گریبان چاہتے ہیں, بالکل پریشان ہے. فضا پہچان نہ سکی, رو کے کہتی ابھی تو میری کچھ ذاتی نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی. ایسا ہے اگر تو کبھی صبح آتا تو میں تجھے جی بھر کے اپنی شہزادی سے کچھ لے کے دیتی. اس وقت جننے میں ہاتھ بن گئے, کام فضا پہچان اور میں کوئی سائل تھوڑی ہوں, میں تو امیر باپ کا امیر بیٹا. شہزادی کی آواز میں آواز پڑی. ایک مرتبہ شہزادہ قاسم کو سینے سے لگایا, ہاں لے کے اپنے بھائی کے پاس کس طرح بہن بیٹھی ہوگی, کس طرح جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے ہوں گے. یہ شہادت ہے جناب حسن مجتبیٰ کو نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن وہ تعویذ امام حسن مجتبیٰ نے جو باندھا تھا نا, ایک مرتبہ جناب زینب کو گواہ بنایا. کہا زینب جب مشکل وقت آئے نا اور قاسم یہ تعویذ کھول کے لائے, حسین کے سامنے قاسم کی جو ہے سفارش ضرور کرنا. جب یہ کہا اور اس کے بعد وہ وقت آ گیا کہ جب بہت مشکل وقت قاسم نے محسوس کیا, رات کا وقت ہے, شہزادہ قاسم, شہزادہ علی اکبر اور جناب عباس ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے. جناب عباس ہاتھ باندھ کے کہہ رہے
پہلے قربان ہوگا۔ علی اکبر تو میرے حسین کی آنکھوں کا نور ہے۔ شہزادہ یہ داخل ہوا خیمے میں، کہا چچا عباس اور میں تو حسن کا یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا۔ چچا عباس پہلے مجھے جانے دینا۔ یہ آواز حسین علیہ السلام کے کانوں پہ آگے پیشانی چوم لی اور میرے حسن کی نشانی بیٹا۔ جب میں چاہتا ہوں اپنے بھائی کی زیارت کروں، میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں۔ اجرب اللہ، ہاں وہ وقت آ گیا، صبح عاشور ایک ایک کر کے جانے لگے، حسین لاشیں آنے لگے، بار بار شہزادہ قاسم 13 سال کا سن ہے، بار بار آتے ہیں، چچا جان اب تو اجازت دیجیے۔ مولا فرماتے قاسم خیمے میں چلے گئے۔ پھر کوئی لاش آتا ہے، یہ شہزادہ پھر آگے کہتا ہے چچا جان اب تو اجازت دیجیے۔ مولا پھر حکم دیتے ہیں قاسم بیٹا خیام میں چلے جاؤ۔ جب بھی خیمے میں آتے ہیں ماں پھر دیکھ کے کہتے ہیں قاسم تو ابھی تک زندہ ہے، قاسم تو مجھے شرمندہ کرے گا۔ ہاں وہ وقت بھی آ گیا جب شہزادے کو کہنا پڑا اماں جان، اماں آپ مجھے خیمے میں بیٹھنے نہیں دیتی ہو، بار بار وقت کا امام مجھے یہی حکم دیتا ہے قاسم خیمے میں جا، قاسم خیمے میں جا۔ لیکن ایک ایسے شہید کی لاش آئی، جناب اپنے پرور نے دیکھا کہ آقا حسین کے بندے گریبان کھلے ہوئے، امامے کے پیر نکلے میں، جناب اپنے پرور سے برداشت نہ ہو سکا، کہا قاسم ذرا بازو دکھا۔ بازو سے وہ تعویذ کھولا، تعویذ میں کیا رہا؟ امام حسن مجتبیٰ کا خط تھا، وہ لے کے جناب زینب العبران کی بات آئی، کہا بھائی نے کہا تھا نا میری سفارش کرو گی، میری سفارش کرو اور میں قاسم کو حسن مجتبیٰ کو جناب حسین میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اب بیوی نے جناب قاسم کو دیا، برقع شریعت سر پہ رکھا، اس جگہ پہ آئی جہاں امام حسین بیٹھے تھے، بیوی آ کر زمین پہ بیٹھ گئی۔ جناب عباس جلدی سے ایک مسند لے کے آئے، کہا کہ بھابی آپ پر تشریف رکھو، آپ تو ہمارے گھرانے کی عزت ہو، علی کی بہو ہو، مسند پر تشریف رکھے۔ کہا کہ نہیں، جب کوئی سوال کرنے کے لیے سائل آئے کرسیوں پہ بیٹھ کے سوال نہیں کرتے، میں کچھ مانگنے آئی ہوں، میں اپنے قاسم کی شہادت مانگنے آئی ہوں۔ یہ کہہ کے اپنا وہ جناب امام حسن مجتبیٰ کا خط، امام حسن مجتبیٰ کا خط حسین شہید کربلا نے پڑھا، چوم کے آنکھوں سے لگایا، کہا قاسم جاؤ تیار ہو جاؤ۔ اب جب شہزادہ قاسم تیار ہونے لگے، ایک ایک بیوی بڑھ کے بوسے دینے لگی کہ ایک 4 سالہ معصومہ بچی آگے بڑھی، کہنے لگی قاسم تیار ہو کے جا رہا ہے۔ مجھے سورا نے کہا تھا جب قاسم جانے لگے، قاسم کے ہاتھوں میں میری طرف سے بوسہ دینا، اجرکم اللہ۔ شہزادہ قاسم تیار ہو کے نکلا۔ اب بات یہ ہے کہ چھوٹا شہزادہ جناب عباس علمدار نے اٹھا کے گھوڑے کو زمین پہ بٹھایا اور در سے شجاعت دیتے ہوئے، جس طرح کبھی بابا جناب عباس کو درس دیتے تھے، ایسے درس دیتے ہوئے میرے مولا لے کے کارزار کی طرف چلے۔ جب میدان کارزار میں شہزادہ آیا، مبارز دل بھی تھی، عمر سعد ملعون نے ازرق نامی پہلوان کو کہا کہ تو جا اس کے مقابلے میں۔ اس نے کہا اس بچے کے مقابلے میں جاؤں، یہ میری توہین ہے۔ کہتا ہے میرے کسی بیٹے کو بھیج۔ ازرق کا ایک بیٹا آیا اور اس نے کہا کہ زمانہ جانتا ہے کہ میں ازرق کا بیٹا ہوں اور شام و کوفہ کے لوگ ہماری ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ اس وقت شہزادہ قاسم نے کہا کہ زمانہ یہ بھی جان لے کہ میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں، حیدر کرار شجاعت کا وارث ہوں، عباس علمدار کا شاگرد ہوں۔ جب یہ کہہ کے شہزادے نے گھوڑے کو ریڑھ دی، اس ملعون نے حملہ کیا۔ مولا عباس علمدار نے آ کے امام حسین علیہ السلام کے آگے ہاتھ باندھے، آقا ذرا ہوا کو حکم دو میری آواز قاسم تک پہنچائے۔
जब उस मलऊन ने हमला किया, मौला अब्बास बता रहे हैं, कासिम अब दाएं झुक, कासिम अब बाएं झुक, कासिम आगे बढ़ के हमला कर। चंद ही लम्हों में शहजादा कासिम ने नारे तकबीर बुलंद किया। अजरक का बेटा फिन्नार हो जमीन पे गिरा। उसने गुस्से में दूसरे भाई को भेजा। वो बदमाश झूलता हुआ आया और रेस पड़ने के बाद उसने शहजादा कासिम पे हमला किया। शहजादा कासिम ने उसके वार को फतह फरमाया। फिर शहजादा कासिम ने उसको फिन्नार किया। 4 बेटे हजरत के जब फिन्नार हुए तो वो खुद बदमस्त हाथी की तरह झूलता हुआ मैदान में निकला। इसको आते देखकर खुद मौला अब्बास अलमदार ने कहा था, आका हुसैन ये अरब का मशहूर पहलवान है और मेरा शहजादा अभी बहुत छोटा है। क्या तुझे अपने इस शागिर्द की शुजाअत पर भरोसा नहीं? कहा का भरोसा है। कहा फिर कासिम को बता, जिस तरह तू 13 साल का सफीन में लड़ा था और मेरे बाबा ने तुझे हुक्म दिया था जंग करने का, ऐसे ही कासिम को हुक्म दिया। उस वक्त मेरे मौला ने कहा, कासिम अपने पैरों को काबों में डाल के खड़े हो जाओ और कासिम अपने दांतों को दांतों पे मजबूती से खींच। अगर ये गुर्ज का वार करे तो इस तरह बचना है, नेज़े का वार करे तो यूं बचना है, तलवार का वार करे यूं बचना है। जनाब अब्बास अलमदार तरबियत दे रहे हैं और थोड़ी देर घुमसान की जंग होती रही। वो वार करता रहा, कभी नेज़े का वार किया, कभी तलवार का वार किया, कभी गुर्ज का वार किया, कि इतने में आलम हैरत में डूबी हुई लोगों ने आवाज सुनी, अल्लाहु अकबर। शहजादा कासिम का अल्लाह अकबर कहना था कि लोगों ने देखा अजरक जैसा नामी गिरामी मलऊन पहलवान जमीन पे फिन्नार होके गिरा। उस वक्त उमर साद कहता है, तुम नहीं जानते हो ये हैदर कर्रार की शुजाअत के बारे में। अगर एक एक करके जाते रहोगे क़यामत तक इन पर काबू नहीं पा सकोगे। ये कह के उस मलऊन ने कहा, यक बारगी हमला करो। अब जब यक बारगी, मैं एहतराम मसाइल में खड़ा हूं, यक बारगी कासिम हसन का चांद फौजों के बादलों में घिर गया। हाँ, आज आपने जी भर के पुरसा देना है, इसलिए कि एक यतीम की मेहंदी बरामद होगी। हाँ, कोई अब दिन भी थोड़े रह गए। आप जो है ना, मैं कह रहा हूं आपको, अपने अपने दिल के दर्द जो बंद हैं उनको खोल लो, इसलिए कि फिर 1 साल के बाद कोई मौका आएगा ऐसा कि शहजादे की मेहंदी बरामद होगी। आप वो तवज्जो करें ना कि कैसे 13 साल का बच्चा है, कोई तीरों की बारिश कर रहा है, कोई तलवार मार रहा है, चारों तरफ से मारो मारो की सदा आ रही है। कभी दाएं तरफ से शबीर के कानों पे आवाज आती है, अल्लाह अकबर। शबीर दाएं तरफ देखते हैं, थोड़ी देर के बाद बाएं तरफ से आवाज आती है, अल्लाह अकबर। मेरे आका देखते हैं, मरहबा मरहबा की आवाज है कि इतने में यकबार की मलऊन ने हुक्म दिया कि हर तीर अंदाज अपना अपना तीर निकाले, कासिम पे दूर से तीरों के वार करो। एक मर्तबा तीरों की बारिश हुई, कासिम तीरों की बारिश में छुप गया। फिर मलऊन ने कहा, अब नेज़े